کون ہے اس زندگی سے فائدہ حاصل کرتے ہوئے عمل احسن اچھا عمل کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اچھا عمل کرنے والے کے لیے بھی موت ہے اور برا عمل کرنے والے کے لیے بھی موت ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے موت کو پیدا کیا پھر زندگی کو پیدا کیا۔ موت اور زندگی کے پیدا کرنے کا مقصد کہ انسان اچھا عمل کرتا ہے یا برا عمل کرتا ہے۔ بظاہر ہے ایک انسان جو اللہ پر یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، جس کو اس بات کا یقین ہے کہ قیامت کا دن آئے گا، میں اللہ کے حضور پیش کیا جاؤں گا، اگر دنیا میں رہ کے میں نے اچھے عمل کیے تو مجھے اس کی جزا ضرور ملے گی، اگر برے عمل کیے تو مجھے اس کی سزا ضرور ملے گی۔ وہ ظاہری طور پر اپنی زندگی کو ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے مطابق گزارے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق گزارے گا۔ اگر اس کو اس بات کا فکر نہیں ہے، مرنے کا فکر نہیں اور یوم آخرت کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش ہونے کا فکر نہیں ہے، بظاہر بات ہے کہ اس نے اپنی منمانی کی زندگی گزارنی ہے، دنیا کے مال کے پیچھے بھی بھاگنا ہے، دنیا کی ہرس بھی آئے گی، دنیا کی امیدیں بھی لگائے گا، 1 سے 2، 2 سے 4 اور 4 سے 8 ہونے کی امید بھی اس کے دل میں ہوگی۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ذرہم یاکلوا ویتمتعوا، دنیا کے پیچھے لگنے والے لوگوں کے متعلق اللہ تعالیٰ سورۃ ہجر میں بیان فرماتے ہیں، ذرہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو چھوڑ دو، یاکلوا، یہ دنیا جتنی کھا سکتے ہیں کھا لیں، ویتمتعوا، اپنی زندگی سے جتنا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں فائدہ حاصل کر لیں، وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ، اور جتنی ان کی باطل امیدیں انہوں نے حاصل کرنی ہیں یہ امیدیں لے لیں، اپنی خواہشات جتنی بھی ان کی آرزوئیں ہیں امیدیں ہیں، ان کی آرزوئیں اور امیدیں جتنی بھی ہیں وہ امیدیں لگا لیں، حاصل کر لیں، فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، ان قریب قیامت کا دن ہوگا ان کو علم ہو جائے گا کہ یہ دنیا کی زندگی کھانے کا نام نہیں تھا، یہ دنیا کی زندگی وَيَتَمَتَّعُوا، فائدہ حاصل کرنے کا نام نہیں تھا، یہ دنیا کی زندگی وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ، یہ دنیا کی زندگی امیدیں لگانے اور خواہشیں بھرنے کا نام نہیں تھا، بلکہ یہ دنیا کی زندگی تو اچھے عمل کرنے کا نام تھا۔ اس آیت کریمہ میں مفسرین محدثین اس بات پر بحث کرتے ہیں کہ دنیا کی زندگی میں انسان کا آنے کا مقصد اپنی آخرت کو سنوارنا اور بہتر کرنا ہے، کھانا کھا لینا، دنیا کی زندگی سے فائدہ حاصل کر لینا اپنی ضرورت کے مطابق۔ فرمایا یہ تو جانور بھی کرتے ہیں، جانور بھی چارہ کھاتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، جو بھی ان کی خوراک ہے اللہ تعالیٰ انہیں بھی دے رہا ہے، اور اس زندگی سے جانور بھی فائدہ حاصل کرتے ہیں کہ وہ اپنے سانس لے رہے ہیں، اپنی ضروریات زندگی جانور بھی پورے کر رہے ہیں۔ انسان اور جانور میں فرق یہ ہے کہ انسان اس دنیا کی زندگی میں آخرت کا فائدہ لیتا ہے اور جانور اس دنیا کی زندگی میں دنیاوی فائدہ لیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن ابن ماجہ اور سنن ابی داؤد میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق انسان کی مثال بیان کرتے ہوئے فرمایا منافق بندہ، اس کی ساری ہرس اور طمع اور پوری زندگی کا دار و مدار اس کی دنیا پہ ہوتا ہے، اور وہ جب دنیا میں ہوتا ہے اس کا دن گزرتا ہے وَيَعْمَلُ عَمَلًا كُلُّ عَمَلِهَا مِنَ النَّهَارِ، اس کا سارا دن گزرتا ہے، کام کرتے 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 سارا دن گزار دیتا ہے۔ وَمَثَلُ مَثَلِ الْحِمَارِ، اس کی مثال گدھے کی مثال ہے، صبح سے گدھے کو اس کے کام پہ لگا دیا جاتا ہے، ریڑے کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے، شام تک کام کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے۔ فرمایا وَمَثَلُ مَثَلُ الْحِمَارِ مِنَ الْمُنَافِقِ، یہ منافق کی مثال ہے کہ سارا دن کام پہ لگا ہوا ہے، کام کیے جا رہا ہے، ایک
کام کو چھوڑتا ہے دوسرا کام، دوسرے کو چھوڑتا ہے تیسرا کام، تیسرے کو چھوڑتا ہے چوتھا کام، حتیٰ من اللیل، یہاں تک کہ رات آ جاتی ہے۔ جب رات آ جاتی ہے وَيَنَوْمُ نَوْمَ الْحِمَارِ، وہ سو جاتا ہے جیسے گدھا سو جاتا ہے۔ کہتا ہے وَنَسِيَ، حدیث میں آتا ہے وَنَسِيَ مِن ذِكْرِ الرحمن، وہ اللہ کے ذکر کو بھول چکا ہے، وہ اللہ کی نمازوں کو بھول چکا ہے، وہ آخرت کو بھول چکا ہے۔ یہ گدھوں والی زندگی گزارنا مسلمانوں کا کام نہیں ہے، یہ ایمان والا جو ہوتا ہے اس کی زندگی اشرف المخلوقات کے مطابق ہوتی ہے، جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہی بندوں کو فرمایا کل انعام بل ہم اضل، یہ گدھے اور گدھے سے بھی بدتر زندگی گزارنے والے جو دنیا کی ہوس اور دنیا کے لالچ میں ایسے مصروف اور مگن ہو گئے کہ وہ آخرت کو بھول بیٹھے۔ اسی آیت کے تحت امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑی ہی پیاری مثال دیتے ہیں۔ کہتے ہیں ایک انسان مسلمان کی مثال ایسی ہے جیسے کہ بڑے ہی ضروری کام سے، بڑے ہی اہم کام سے اور بڑا ہی ضروری کام ہو، وہ اپنے کام کے لیے ایک شہر سے کسی لمبا سفر کر کے دوسرے شہر جاتا ہے، یا ایک ملک سے دوسرے ملک جاتا ہے، اور اس کا سفر کرنے کا مقصد ایک ملک کو چھوڑ کے دوسرے ملک جانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنا ضروری کام کر کے آئے۔ جب وہ دوسرے ملک پہنچ جاتا ہے، دوسرے شہر پہنچ جاتا ہے، سفر کی صعوبتیں برداشت کرتا ہے، تکلیفیں برداشت کرتا ہے، آزمائشیں برداشت کرتا ہے، گھر بار کو چھوڑتا ہے، کھانا پینا چھوڑتا ہے، بیوی بچوں کو چھوڑ کے دوسرے ملک دوسرے شہر چلا جاتا ہے۔ جو اس کی اہم ترین کام تھا، جس کام کے لیے وہ دوسرے ملک دوسرے شہر گیا ہے، اتنا سفر کیا ہے، وہ وہاں پہ جا کے کام ہی بھول جاتا ہے کہ میں کس کام کے لیے آیا تھا، کس غرض سے آیا تھا، وہ کام بھول گیا، وہ مقصد ہی بھول گیا۔ بلاخر کئی دن وہاں پہ رہتا ہے، وہ کام کو یاد کرتا رہتا ہے، میرا آنے کا مقصد کیا تھا، میرا سفر کرنے کا مقصد کیا تھا، گھر بار چھوڑ کے اتنا لمبا سفر کرنے کا کیا مقصد تھا، اس کو یاد نہیں آتا۔ یہاں تک وہ اپنے شہر اپنے ملک کی طرف واپس آ جاتا ہے۔ جب واپس آتا ہے گھر والے اس کو بتاتے ہیں تو اس مقصد کے لیے گیا تھا، اس مقصد کے لیے گیا تھا، یہ تیرا ضروری کام ہے تو جو کر کے نہیں آتا۔ گھر والے بھی اس کو کہتے ہیں انت مجنون و سفہا، تو بے وقوف تھا، تو مجنون تھا، اتنا پیسہ بھی خرچ کیا، اتنی رقم بھی خرچ کی، سفر کی صعوبتیں بھی برداشت کی ہیں، اپنا شہر بھی چھوڑا ہے، اتنے دن بھی گزار کے آیا، پھر بھی اپنا ضروری کام کر کے نہیں آیا، تو پاگل مجنون دیوانہ ہے۔ اور وہ بھی اپنے آپ پہ نادم ہوتا ہے، اپنے آپ پہ شرمندہ ہوتا ہے، کیسا انسان ہوں، اتنا پیسہ لگا کے گیا ہوں، جو مقصد تھا وہ مقصد بھی پورا کر کے نہیں آیا۔ تو یہی مثال ہے بندہ مومن اور مسلمان اور عام انسان کی، کہ دنیا میں آیا ہے ایک مقصد اور اہم ترین مقصد لے کے، اہم ذمہ داری لے کے، لیکن دنیا میں زندگی گزار رہا ہے، 60 70 80 100 سال زندگی گزار دیتا ہے، اپنا دنیا میں آنے کا جو اصل مقصد حقیقی ہے اس کو بھولا ہوا ہے۔ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوگا، اللہ تعالیٰ بتائے گا اور میرے بندے تیرا دنیا میں جانے کا مقصد یہ مال حاصل کرنا نہیں تھا، مکان کوٹھی بنگلہ، بہت بڑی بڑی جائیدادیں اور بڑی بڑی امیدیں اور بڑی بڑی فیکٹریاں اور ملیں لگانا اور مال جمع کرنا نہیں تھا، تیرا میں دنیا میں جانے کا مقصد تو یہ تھا کہ تو اچھے عمل کر لے، احسن عمل کر لے، ایکم احسن عملا، دنیا میں جانے کا مقصد تیرا اچھے ترین عمل کر کے اپنی آخرت کو سنوارنا تھا۔ پھر اس وقت یہ حسرت کرے گا یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ میں مٹی ہو جاتا، کاش مجھے دنیا میں دوبارہ واپس بھیجا جائے، میں اصل جو مقصد تھا جو بھولا ہوا تھا اب وہ مقصد پورا کر کے آؤں۔ پھر وہ قیامت کا دن ایک ایسا دن ہے جس دن دنیا میں کوئی واپسی کا سفر نہیں ہوگا، اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ زندگی دے دی ہے، اس زندگی سے فائدہ حاصل کریں، اور فائدہ کیسے حاصل کرنا ہے؟ اپنی آخرت کی فکر کرنی ہے، اپنی آخرت کی فکر کریں کہ ایک دن ہم نے رب کے حضور اپنی یہ جوانی کا، اپنی یہ عمر کا حساب دینا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم سے پوچھنا ہے
بارے میں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں پوچھنا کتنے مکان بنائے، کتنی کوٹھیاں بنائی، کتنی پراپرٹی بنا کے آیا، کتنا بینک بیلنس چھوڑ کے آیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سوال کرنا ہے اپنی آخرت کتنی بہتر کی ہے۔ جس کی آخرت بہتر ہوگی وہی انسان کامیاب و کامران ہو جائے گا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون۔ یہ مال کی ہوس اور ہرس نے تمہیں آخرت کی زندگی سے غافل کر دیا ہے۔ الہاکم التکاثر، ہر وقت مال کی کثرت کا سوال ذہن میں رہتا ہے، مال زیادہ کیسے ہو جائے گا، 1 سے 2 مکان کیسے ہوں گے، 2 سے 3 پلاٹ کیسے ہوں گے، 3 سے 6 پراپرٹی کیسے میری بڑھے گی، اور دکانیں کیسا زیادہ ہوں گی، مارکیٹیں کیسا زیادہ ہوں گی، اور میرا بینک بیلنس کیسے زیادہ ہوگا۔ اس چیز نے تمہیں آخرت سے غافل کر دیا ہے۔ الہاکم التکاثر اور حتی زرتم المقابر، اسی دنیا کے پیچھے لگے رہے، مال جوڑتے رہے، پراپرٹی بناتے رہے، یہاں تک زرتم المقابر، تم نے قبروں کی زیارت کر لی، موت آ گئی، قبروں میں چلے گئے، لیکن تمہاری ہرس اور طمع پھر بھی ختم نہ ہوئی۔ اور میں کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، کل قیامت کا دن ہوگا، تمہیں علم ہو جائے گا۔ اصل دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا؟ ثم کلا سوف تعلمون، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہرگز نہیں، پکی بات ہے کل قیامت کا دن ہوگا، تم اس بات کا یقین ہو جائے گا، تم جان لو گے، تمہیں پتہ چل جائے گا دنیا میں جانے کا مقصد کیا تھا، دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا۔ یہ مال دولت خزانے اور دنیا کے پیچھے بھاگنا ہمارا یہ مقصد نہیں تھا، ہمارا مقصد یہ تھا کہ اپنی آخرت سنوارے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا یاکلوا ویتمتعوا، اس دنیا کی زندگی میں کھاؤ پیو عیش کرو، لیکن کل قیامت کا دن ہوگا، فسوف یعلمون، تم جان لو گے کہ دنیا یہ کھانے پینے کا نام نہیں تھا، مال جوڑنے کا نام نہیں تھا، دکانیں مارکیٹیں بنانے کا نام نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بحسب ابن آدم اقلام یکمن صلبہ، انسان کے لیے اتنا ہی کھانا کافی ہے کہ جتنا کہ اس کی کمر سیدھی رہ سکے۔ انسان کے لیے اتنا ہی کھانا کافی ہے جس کے اس کی کمر سیدھی رہ سکے اور چل پھر سکے۔ اور فضول کی ہرس اور طمع یہ انسان کو دنیا دین سے غافل کر دیتی ہے، آخرت سے غافل کر دیتی ہے، اور انسان کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی دنیا میں تم ایسے زندگی گزارو جیسے مسکین زندگی گزارتے ہیں۔ فرمایا مسکین کون؟ جس کے بعد صبح کا کھانا ناشتہ ہے اور ناشتہ کر رہا ہے، دوپہر کا کھانا موجود ہے، شام کا تیسرے وقت کا کھانا موجود نہیں ہے۔ صبح کا ناشتہ کیا، دوپہر کا موجود ہے، تیسرے وقت کا کھانا موجود نہیں ہے، ایسی زندگی گزارنی ہے۔ اور جس کے پاس فرمایا غنی میری امت کا وہ ہے جس کے پاس 2 وقت کا راشن موجود ہے، کھانا موجود ہے، میری امت کا غنی ہے وہ۔ سید ابو درداء کہا کرتے تھے بادشاہوں کی زندگی کے لیے یہی کافی ہے جس کے پاس اپنا مکان ہے، 3 وقت کا کھانا موجود ہے، اور صحت کی زندگی گزار رہا ہے، وہ بادشاہ ہے۔ اب بادشاہوں کی کیا زندگی؟ اپنا مکان موجود ہے، 3 وقت کا کھانا موجود ہے، صحت موجود ہے، بیماری موجود نہیں، یہ بادشاہ ہے۔ لیکن ہم سب کچھ موجود ہونے کے باوجود رب کی ناشکری میں لگے ہوتے ہیں، رب کے ایسے رب کی ناشکری والے الفاظ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جس سے رب العالمین ناراض ہو جاتا ہے اور رب العالمین کا عذاب ہمارے اوپر نازل ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری میں بڑی پیاری مثال دی۔ سید عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں خط النبی صلی اللہ علیہ وسلم مربعا وخط خطوطا فی الوسط خارجا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اپنے پاس بلایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کے اوپر ایک نقشہ کھینچ کے صحابہ کرام کو سمجھایا۔ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نقشہ کھینچا، مربعا وخطا، ایک ڈبہ بنا دیا، لائنیں لگا کے ایک ڈبہ بنا دیا، ایک چورس ڈبہ بنانے کے بعد اس میں ایک لکیر کھینچی، وخطا من الوسط من الخارج المربع، ایک لکیر کھینچ کے اس ڈبے سے باہر نکال دی،
ایک ڈبہ بنا، ایک لکیر کھینچ کے اس کو باہر نکال دیا، پھر اس ڈبے کے نچلی سائڈ پہ جو لکیر ہے اس کے آگے چھوٹی چھوٹی لکیریں کھینچ دی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو خالی ڈبہ ہے، یہ خالی ڈبہ انسان ہے، یہ جو چھوٹی چھوٹی نیچے لکیریں اور لائنیں لگی ہوئی ہیں یہ انسان کی اوپر آنے والی مصیبتیں ہیں۔ جو درمیانی لائن ڈبے سے کراس کرتے ہوئے باہر گزر رہی ہے، فرمایا العملہ، یہ اس کی آرزویں، امیدیں، خواہشیں ہیں، اور فرمایا یہ ڈبے کے چاروں طرف یہ لکیریں جو مربع بنا ہوا ہے لکیریں ہیں، یہ اس کی موت ہے۔ یہ انسان ڈبے کے اندر موجود ہے، دائیں طرف جائے گا، اوپر جائے گا، نیچے جائے گا، بائیں طرف جائے گا، کہاں جائے گا؟ چاروں طرف اس کو موت نے گھیرا ہوا ہے، اور ایک لائن جو ڈبے سے کراس کرتے ہوئے باہر آ رہی ہے، فرمایا اس کی خواہشیں ہیں، یہ ان خواہشوں کے پیچھے چلتا 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 مر جاتا ہے، لیکن خواہشیں ابھی بھی اس کی جاری رہتی ہیں۔ ڈبہ موت بھی آ جاتی ہے، خواہشیں اس کی جاری رہتی ہیں، مر رہا ہوتا ہے، پھر بھی اس کی یہی تمنا ہوتی ہے میری مارکیٹیں کم ہیں، میری دکانیں کم ہیں، میرے پاس پیسہ کم ہے، مرنے کے بعد میری اولاد کو کم جائیداد ملی، کم وراثت ملی، ان کو کم مال ملا، خواہشیں ابھی بھی جاری رہتی ہیں۔ فرمایا مر تو جاتا ہے لیکن خواہشیں اس کی ختم نہیں ہوتی۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابن آدم بوڑھا ہو جاتا ہے، ضعیف ہو جاتا ہے، لیکن دو چیزیں جیسے جیسے ابن آدم بوڑھا ہوتا جاتا ہے وہ جوان ہوتی جاتی ہیں۔ جیسے جیسے آدم کا بیٹا بوڑھا ہوتا ہے، پاپا بن رہا ہے، اس کی وہ دو چیزیں جوان ہوتی جاتی ہیں، ایک اس کی شہوت، دوسری اس کی دنیا کی ہرس اور طمع۔ جیسے جیسے انسان بوڑھا ہوگا ویسے ویسے دنیا کی ہرس بھی زیادہ ہو جائے، خواہشیں بھی زیادہ، آرزویں اور شہوت بھی زیادہ ہو جائے گی، یہ اس کی کم نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیدنا علی بیان کرتے ہیں انی اخاف ما اخاف علیکم اثنتان، فرمایا مجھے اپنی امت میں سب سے زیادہ جس بات کا خوف و خدشہ ہے میری وفات کے بعد، میری امت کے لوگ جس بات میں سب سے زیادہ ملوث ہو جائیں گے وہ دو چیزیں ہیں، اتباع الہوا، شہوت کے پیچھے زیادہ لگ جائیں گے، اور طول العمل، اور لمبی لمبی امیدیں لگانا شروع کر دیں گے، یہ مکان میرے، ایسی کوٹھیاں میری، ایسی بنگلے میرے، ایسا کاروبار میرا ہونا چاہیے، وکراہیت الموت، موت کو بھول جائیں گے، موت سے نفرت کریں گے، آخرت کو بھول جائیں گے۔ اب شہوت کا مرض زیادہ اور امیدیں زیادہ، دنیا کی ہرس زیادہ، دنیا کی طمع زیادہ، موت کو بھول کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان ہے، فرمایا میری امت پہ ایک ایسا وقت آئے گا جب الکفر ملت، سارے کافر اکٹھے ہو کے میری امت کے اوپر ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے کہ بھوکے اور کئی دنوں سے بھوکے لوگ ایک دسترخوان پہ چھوڑے جائیں اور اس کے اوپر مختلف کھانے لگے ہوں، بھوکے لوگ دسترخوان کے اوپر جیسے ٹوٹتے ہیں کھانا کھانے کے لیے، کافر میری امت کے اوپر ایسے ٹوٹ آئیں گے اور میری امت کو نقصان پہنچانا شروع کر دیں گے۔ صحابی نے سوال کیا اللہ کے نبی کیا اس وقت مسلمان آپ کی امت کے لوگ مومن نہیں ہوں گے؟ فرمایا میری امت میں مومن مسلمان بھی ہوں گے، لیکن ان کے اندر ایک بیماری قائم ہو جائے گی، وہن کی بیماری آ جائے گی۔ قیل یا رسول اللہ وما الوہن، صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی وہن کی بیماری آپ کی امت میں آ جائے گی، وہن کس بیماری کا نام ہے؟ فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت، دنیا کی محبت ایسی دل میں آ جائے گی، دنیا کی محبت، دنیا کی ہرس اور لالچ اتنا آ جائے گا کہ آخرت کو بھول جائیں گے، موت کو بھول جائیں گے۔ جب یہ میری امت کی نوبت آ جائے پھر میری امت پر کافر حملہ کریں گے، ٹوٹ پڑیں گے اور میری امت کو میری امت کا شرادہ بکھیر کے رکھ دیں گے۔ اور یہی نوبت ہے۔ آج مسلمانوں کے ممالک میں کتنی فوجیں ہیں اور کتنے مسلمان ہیں؟ یہودیوں سے بھی زیادہ، عیسائیوں سے بھی زیادہ، تمام مذاہب سے زیادہ اگر کسی مذہب کی تعداد ہے تو مسلمانوں کی تعداد ہے، لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کی صورتحال اور ان کی خستہ حالی ہمارے سامنے۔ فلسطین میں کٹتے ہیں تو مسلمان کٹتے ہیں، کشمیر میں اگر خون کی ہولی کھیلی جاتی ہے تو مسلمانوں پہ کھیلی جاتی ہے، برما کے اندر گاجر اور مولی کی طرح اگر کسی کو کاٹا جاتا ہے تو مسلمان
سلط اللہ علیکم الذلہ، جب تک تم دین کی طرف واپس نہیں آؤ گے اس وقت تک کافروں کے ہاتھوں ذلیل ہوتے رہو گے، حتیٰ ترجعوا الی جہادکم، حتیٰ کہ تم جہاد کو جہاد کو پکڑ لو لازم۔ جب جہاد کو لازم پکڑ لو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں فتح دینا شروع کر دے گا، وہن کی بیماری ختم کر دے گا۔ یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ چیزیں ایک ایسی ہیں۔ پھر دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَمَّا اتِّبَاعُ الْهَوَىٰ فَيَصُدُّ عَنِ الْحَقِّ، جو شہوتوں کے پیچھے چلا گیا، خواہشوں کے پیچھے لگ گیا، زنا بدکاری کے پیچھے لگ گیا، فرمایا وہ حق سے دور ہو گیا، کبھی وہ قرآن و سنت کے قریب نہیں آ سکتا، کبھی ان کو توحید سمجھ نہیں آ سکتی۔ آج یہ اسلامی سلطنت، یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان دنیا خطہ میں سب سے وہ واحد ملک ہے جس کو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ لیا گیا، جہاں پہ ایک روحانی باپ کا درجہ رکھنے والا ایک استاد اس سے اپنی شاگرد جو روحانی اس کی بیٹی لگتی ہے شہوت کے مرض میں ایسا مبتلا ہوتا ہے کہ وہ محفوظ نہیں ہوتی، تو پھر اتنی شہوت بڑھ جائے گی کہ روحانی باپ اپنی روحانی بیٹیوں کو نہیں چھوڑے گا، شہوت کا مرض اتنا عام ہو جائے گا کہ سکولوں کالجوں میں پڑھنے والی چھوٹی چھوٹی بچیاں ان کی عزتیں محفوظ نہیں رہے گی، تو پھر یہی نوبت آئے کہ سلط اللہ علیکم الذلہ، اللہ اس امت پر ذلت کو مسلط کر دے گا۔ یہی نوبت ہے، ہر دل کے اندر شہوت کا مرض ہے، ہر دل کے اندر یہ مرض اتنا وبا ہو چکا ہے کہ اس سے اس کی ہمسائے، اس کی پڑوسن محفوظ نہیں ہے، اس کے پاس پڑھنے والی اس کی بچے محفوظ نہیں ہیں، تو یہ مرض کم ہو جائے گا، لیکن اس کو کم کرنے کا طریقہ حتیٰ ترجعوا الی دینکم، دین اسلام کی طرف پلٹنا ہوگا، اسلام کے قاعدے اور جو کلیے شریعت نے مقرر کیے ان کو اپنانا ہوگا۔ یہاں پہ چلتے چلتے ایک بات بتاؤں، اصل بیٹی وہی بیٹی ہے جو انسان کے نطفے سے اور ماں کے بطن سے پیدا ہوئی ہے، بہن وہی بہن ہے جو ایک ماں کے بطن سے دو بہن بھائی پیدا ہوئے۔ اسلامی طور پہ جتنا مرضی کہہ لیا جائے یہ میری بہن لگتی ہے، وہ غیر محرم ہے، وہ بہن نہیں ہے۔ اسلامی طور پہ جتنا مرضی کہہ لیا جائے یہ میری روحانی بیٹی ہے، میری اسلامی بیٹی ہے، وہ اسلامی بیٹی، وہ روحانی بیٹی دل میں قدر تو ہوگا لیکن شہوت پھر بھی دل میں آ جاتی ہے، اس کے متعلق شہوت نہیں آئے گی۔ جو ایک ماں باپ کے بدن سے پیدا ہوئے ہیں اور یا اپنے ہی نطفے سے پیدا بیٹی ہوئی ہے اس کے متعلق شہوت نہیں آئے گی۔ اسی لیے تو چاہیے کہ اپنی بیٹیوں کو بھی اگر آپ سکول کالج میں یا کہیں بھی بھیجتے ہیں مکمل شریعت کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے ان کو بھیجیں، جو شریعت نے پردے کے احکام نازل کیے وہ احکام کے تحت بھیجیں، غیر محرم کوئی بھی ہے وہ غیر محرم ہے۔ اسی طرح دنیا کی حرص کے حوالے سے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، جو دنیا کے حرص اور ہوس کی خاطر میرے ذکر کو بھول گیا، میری شریعت کو بھول گیا، میرے قرآن کو بھول گیا، میرے دین کو بھول گیا، فرمایا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، میں اس کا کاروبار بند کر دیتا ہوں، اس کی معیشت ٹھپ کر دیتا ہوں، اس کی معیشت جتنا مرضی کاروبار چل رہا ہو، جتنی مرضی اس کی ملیں فیکٹریاں چل رہی ہو، لیکن اس کے باوجود سکھ نہیں نصیب، اس کے باوجود پریشان ہے، مضطرب ہے، اور اس کے باوجود ہر وقت ذہن کے اندر کوفت لگی ہوئی ہے۔ یہ کس کی حالت ہے جو دین سے دور ہو گیا، اسلام سے دور ہو گیا۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک واقعہ بیان کیا ہے، قارون کا واقعہ، جس واقعے کے وہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ قصص میں بڑا تفصیلی بیان کیا اور فرمایا قارون اتنا مالدار تھا کہ جہاں پہ اس کے خزانے رکھے جاتے تھے، جن گوداموں میں خزانے رکھے جاتے تھے، ان گوداموں کی چابیاں اونٹوں کی بہت بڑی جماعت اٹھایا کرتی تھی، خزانے نہیں، ان گوداموں کی چابیاں جہاں پہ اس کے خزانے رکھے جاتے تھے ان کی چابیاں اونٹوں کی بہت بڑی جماعت اٹھایا کرتی تھی۔ ابن کثیر رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں بہت بڑی جماعت سے مراد 360 سے زیادہ اونٹوں کی جماعت کے اوپر اس
بڑے باڈی گارڈ دائیں بائیں ہوتے، بڑا مال آگے پیچھے چلتا، بڑی اس دور میں سواریاں آگے پیچھے اس کے ساتھ ہوتی، بڑی زیب و زینت کے ساتھ نکلتا۔ فرمایا جو دنیا کے حریص اور دنیا کے لالچی لوگ تھے وہ کہتے قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، جن کے دلوں کے اندر دنیا کا لالچ تھا وہ یہ کہتے یا لیت لنا مثل، کاش کہ ہمیں بھی اسی کی مثل دیا جاتا، جیسے قارون کو خزانے ملے کاش کہ ہمیں بھی اتنے خزانے دیے جاتے، اتنا ہی مال ہمارے پاس ہوتا۔ اور فرماتے انہ لذو حظ عظیم، یہ تو بڑا ہی خوش قسمت ہے قارون، بڑا ہی مالدار ہے، بڑا ہی دولتوں والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وقال الذین اوتوا العلم، جن کے پاس صحیح کتاب اللہ کا علم، جن کے پاس صحیح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا علم، جو ایمان جن کے دلوں کے اندر راسخ ہے، قرآن کو جو سمجھنے والے ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے والے ہیں، جن کے پاس ایمان کی دولت موجود ہے، وہ لوگ کہا کرتے تھے وَيْلَكُمْ ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، اور تمہیں کیا ہو گیا، ہلاکت و بربادی ہے تمہارے لیے، دنیا کی ہرس کے پیچھے لگ کے تم یہ کہہ رہے ہو قارون بڑا نصیبوں والا ہے، اس کے مال دولت کو دیکھ کے کہہ رہے ہو بڑا نصیبوں والا ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اور وہ آخرت کا ثواب بھول گئے ہو جو اللہ نے اہل ایمان کے لیے رکھا ہے، وعمل صالحا، اللہ نے اپنے نیک بندوں کے لیے رکھا ہے، ولا يلقاها الا صابرون، تم صبر کیوں نہیں کرتے کہ اللہ سے ملاقات تمہاری ہو جائے؟ جو ایمان والا ہوتا ہے وہ دنیا کے ہرس میں، دنیا کے لالچ میں آ کے بڑے بڑے کافروں کی طرف دیکھ کے یہ تمنا نہیں کرتا کاش کہ ایسا مال مجھے بھی ملتا ہے، ایسی دولت و خزانے مجھے بھی ملتے۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يتکلم فی المہد الا ثلاثہ، 3 بچے ایسے ہیں جنہوں نے ماں کی گود میں دودھ پیتے ہوئے کلام کیا ہے، باتیں کی۔ بچہ بڑا ہوتا ہے، بولنے کی عمر ہوتی ہے پھر باتیں کرتا ہے، لیکن 3 بچے ایسے ہیں جب ان کی عمر 2 3 4 دن تھی تو انہوں نے ماں کی گود میں ہی کلام کیا۔ ان میں سے ایک عیسیٰ بن مریم علیہ السلام، جب ان کی والدہ ماجدہ پہ الزام لگا کہ انہوں نے زنا کیا ماں مریم علیہ السلام اللہ پہ، تو بچے نے بول کے کہا تھا عیسیٰ علیہ السلام نے میری والدہ پاک ہے، صدیقہ ہے، میں اللہ کا نبی اور رسول ہوں، جیسے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، مجھے اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کیا۔ دوسرے بچے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَقَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ لَهُ جُرَيْج، بنی اسرائیل میں ایک جریج نامی اللہ کا ولی رہا کرتا تھا، قَانَ يُصَلِّ جَاءَتْ أُمُّهُ، ایک دفعہ نماز پڑھ رہا تھا، نفلی نماز پڑھ رہا تھا، جاءت أُمُّهُ، اس کی ماں آ جاتی ہے، آ کے کہتی ہے فَادْعُوهُ فَقَالَ جُرَيْج، آ کے کہتی ہے اے جریج میری بات سن۔ اب جریج ولی ہے، نماز پڑھ رہا ہے اور ماں آواز دے رہی ہے جریج میری بات سن۔ جریج نماز کی حالت میں ذہن میں سوچتا ہے، کہتا ہے اجیبہا او اصلی، میں ماں نے مجھے پکارا ہے کہ میں نماز توڑ کے ماں کی بات کو جواب دوں یا کہ میں نماز پڑھوں؟ اب ماں کی قدر اور عظمت کا بھی حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ جریج ولی نے کہا اللہ کا حق زیادہ ہے، میں نماز پڑھتا رہتا ہوں، ماں کی بات بعد میں سنوں گا۔ اب ماں نے کیا کیا؟ ماں نے دعا کی اللہم لا تمتہ حتی تریہ وجوہ المسومات، یا اللہ میرے بیٹے جریج کو جو ولی بنا پھرتا ہے اس وقت تک موت نہ آئے جب تک کسی بدکارہ کا منہ نہ دیکھ لے۔ اب یہ ماں نے بد دعا کی ہے، اور یہی نوبت ہوئی۔ ایک دفعہ جریج ولی رحمۃ اللہ علیہ اپنے عبادت خانے میں عبادت کر رہے تھے، ایک عورت آتی ہے، آ کے کہتی ہے کہ جریج میرے ساتھ بدکاری کر، فَعَبَاتَهَا وَقَلِمَتْهُ فَعَبَا، حضرت جریج نے انکار کیا تیرے ساتھ زنا نہیں کروں گا، میں اپنے سفید دامن کو داغدار نہیں کروں گا۔ تو پھر وہ کسی چرواہے کے پاس جاتی ہے، اس سے بدکاری کرواتی ہے، اس سے اس کو ایک بچہ پیدا ہوتا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں یہ کس کا بچہ ہے؟ فقالت امرأۃ، وہ عورت کہتی ہے ولد لہ من جریج، یہ تو جریج کے بدن سے جریج کے نطفے سے پیدا ہونے والا حضرت جریج ہے۔ لوگ یہ گمان کرتے ہیں وہ جو نیک بنا پھرتا ہے، جو اللہ کا ولی بنا پھرتا ہے، ہر وقت عبادت میں مصروف و مگر رہتا ہے، وہ ایسا بدکار ہے۔ لوگ اس کے عبادت خانے کی طرف جاتے ہیں، اس کو توڑ دیتے ہیں، گرا
موقع دیجئے، مارو نہ، کیا موقع دیجئے؟ انہوں نے موقع دیا، فاغتسل فتوضأ، انہوں نے اچھے طریقے سے وضو کیا، فاصلی، نماز پڑھی، پھر اس بچے کے پاس گئے، جا کے بچے کے پاس جا کے اس سے پوچھتے ہیں من ولد یا غلام، تو کس کا بچہ ہے؟ وہ بچہ بول کے کہتا ہے وہ بچہ بول کے کہتے ہیں ولد لہ من رعا، میں اس چرواہے کا بچہ ہوں جو بکریوں کو چرواہا کرتا ہوں، میں جریج تیرا نہیں۔ ایک یہ جو ایک اور جو ماں کی گود میں دودھ پیتا بچہ بولا، فرمایا کہ ایک عورت تھی بچے کو دودھ پلا رہی تھی، دودھ پلاتے پلاتے کیا دیکھتی ہے؟ ایک بڑا شان و شوکت والا بڑا مالدار آدمی، آگے پیچھے قافلہ ہے اس کے، وہ گزر رہا ہے، ماں دعا کرتی ہے اللہ تعالیٰ سے، کہتی ہے اللہم یجعلنی ولدا ھذا مثل الرجل، اے اللہ میرے بچے کو اس آدمی جیسا بنا دے۔ وہ بچہ ماں کا دودھ پیتا چھوڑ کر بولنے لگا، کہنے لگا اللہم لا تجعلنی مثل ھذا الرجل، اللہ مجھے اس جیسا نہ بنانا۔ تو پھر وہ ماں دودھ پلانا شروع ہو گئی، پھر ایک ایسی عورت گزری جس کو لوگ پتھر مار رہے تھے، برا بلا کہہ رہے تھے، کوئی کہہ رہا تھا سرق ہادی زنت ہادی، یہ چورنی ہے، کوئی کہہ رہا تھا یہ زانیہ ہے۔ تو ماں کہنے لگی اللہم لا تجعلنی ہادی ولدا، اللہ میرے بچوں کو اس گندی عورت جیسا نہ بنانا۔ بچہ بول کے کہتا اللہم یجعلنی من ہادی، اللہ مجھے اس جیسا بنا دے۔ ماں کہتی ہے لماذا کا، بچے یہ کیوں تو نے ایسی دعائیں کی ہیں؟ وہ اتنا مالدار اور جاہ و جلال والا، میں نے کہا جیسا بن جا، تو نے کہا نہ بنا، اور جو ایک گندی اور رنڈی عورت ہے تو کہتا میں جیسا بننا چاہتا ہوں۔ تو حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ بچہ بول کے کہنے لگا فقال الراکب جبار من الجباری یا وحیث من الدنیا، جس کے بارے میں ماں تو نے کہا تھا یہ بچہ یا اللہ اس جیسا بنا دے، وہ دنیا کے مالدار و حریص جیسا، فرمایا وہ دنیا کا حریص اور لالچی انسان تھا، جابر و متکبر انسان تھا، دنیا کے پیچھے لگ کے رب کو بھول چکا تھا۔ میں نے اللہ سے دعا کی ہے، اب چھوٹا سا بچہ ہے، بولنے کی عمر نہیں ہے، ماں کا دودھ پیتا بول کے کہہ رہا ہے یا اللہ مجھے کچھ ایسا نہ بنانا۔ اور پھر وہ جس کے بارے میں لوگ یہ کہہ رہے تھے من زنت ہادی من سرقت ہادی، یہ چورنی ہے، یہ زانیہ ہے، اور فرمایا وزعم، لوگوں کا گمان تھا یہ چورنی ہے، یہ زانیہ، ولم یفعل، وہ چورنی بھی نہیں تھی، وہ زانیہ بھی نہیں تھی، وہ رب کی عبادت گزار بندی تھی، اس کے پاس دنیا کا مال نہیں تھا، دنیا کی حریص نہیں تھی، وہ سادہ زندگی گزارنے والی تھی، اس لیے میں نے کہہ دیا یا اللہ مجھے اس جیسا بنا دے۔ عزیز بھائیو دوستو، یہ دنیا کی مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو دنیا دے دے گی، مال دولت خزانے دے دیے گی، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ جب اس کو ایک جہنم کا تھوڑا سا نظارہ کروائیں گے تو وہ یہ کہے گا یود اہل العافیۃ یوم القیامہ حین یؤتی اہل البلاء ثواب لو ان جلودہم کانت کرزت فی الدنیا بالمکارین، کاش کہ دنیا میں میرا ماس کینچیوں سے کاٹ دیا جاتا، میری بوٹیاں بوٹیاں کر دی جاتی، لیکن مجھے جہنم نہ نصیب ہوتی، دنیا میں رہ کے دنیا کے پیچھے نہ بھاگتا، آخرت کو سنبھال لیتا، آخرت کی میں فکر کرتا، دنیا کا حریص نہ بنتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا جو سنا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا توفیق عطا فرمائے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره